اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما. تو انشاءاللہ آج اپنا سبق ہے لیسن 17A سورۃ الکافرون. سب سے پہلی تھا کو نام لکھنو ہے، تاریخ لکھنی ہے. اور سب سے پہلی میں لکھ دیو، دیکھو ہر سورہ شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے. تو سورۃ الکافرون میں ٹوٹل 6 آیات ہے، اور پہلی آیت ہے قل. قل کو مطلب وہ ہے کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے. آپ پڑھتا واریاں چار چوتھی قل ہے کہہ دیجئے. کاف ہا یا، کاف ہا ہا، او بھی ہا ہے او بھی ہا ہے. کہہ دیجئے. دال یا جیم اور یا، کہہ دیجئے، کہہ دیجئے. یا ایوہ، یا ایوہل میں ملی سی، لیکن یا ایوہا کو مطلب وہ ہے اے، الف یا اے. اور الکافرون ایک مخصوص ہے کافر، یعنی اللہ کی آیات کو انکار کرے جکھنے کافر بولے، اور کافر کی جمع کافرون ہے. کاف الف فا را، کافروں. اٹا کلائمیکس کو مارکس لگا رہے ہیں آپ. قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافروں. یا یہاں بھی لکھ سکا کہہ دیجئے اے انکار کرنے والوں، یعنی جو قرآن کی آیات کو انکار کرے، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو انکار کرے. بن نے بولے ہے کافر، اور کافر کی جمع ہے کافرون. تو ایٹھا میں لکھوں کہہ دیجئے اے کافروں، یا تھے ابھی لکھ سکو وہ بھی صحیح ہے، کہہ دیجئے اے انکار کرنے والوں. لا کو مطلب وہ ہے نہیں. لا کو آپ پڑھ رہے ہو پہلی بھی مطلب لا اعبدو، دو الفاظ ہے. لا اعبدو، لا کو مطلب وہ نہیں، اعبدو کو مطلب ہے میں عبادت کرتا ہوں یا میں عبادت کروں گا. انشاءاللہ گرامر میں پڑھ سے آپ. تو لا کو مطلب ہے نہیں. دوسری آیت، آپ پہلی آیت ہے، دوسری آیت کو مطلب ہے نہیں، او نہ ہے، او ہا ہے، اور او یا ہے، او آدونون ہے. نہیں میں، میم یا آدونون میں عبادت، عین با الف عبا اور دت، میں نہیں عبادت کرتا. کاف را تا الف کرتا. ماں کو مطلب وہ ہے جس کی، یعنی جس کافیہ کی. اور تعبدون کو مطلب تم عبادت کرتے ہو. تا میم، تم عبادت کرتے ہو. تو دیکھو ای دوسری آیت کو سلیل ترجمہ اگر آپ کرانے تو ای حساب سے اسی
لا اعبد ما تعبدون. دیکھو اٹھ ہے لا الف، دیکھو لا لام پر تو زبر ہے، الف پر مد ہے، تو او لام الف ہے. لام الف کو مطلب لا ان 4 سے 6 الف کا برابر کھینچو جاوے قاعدہ میں. قرآن کی دو جو تجوید ہوئے نا پڑھائی، قرآن کی جو تلاوت کی تجوید ابھی کمائن ہے، تو لا وسی لا آمت پڑھ جو تھے لا اعبدو، تو ایکو سلیل ترجمہ کیوں سی لا اعبد ما تعبدون، نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. اوئی کو سلیل ترجمہ سی. اب دیکھو تیسری آیت، ولا واو کو مطلب ہو گیا اور لا کو وہی مطلب ہو گیا. دیکھو اٹھے لا کو مطلب ہو گیا نہیں، لیکن اٹھے سلیل ترجمہ میں نہ نون ہا نہ نہیں، ایک ہی مطلب ہوئے. جہاں انگلش کا معنی نو ناٹ، نو ناٹ، اس آپ صحیح نہ نہیں، دنیا کو ایک ہی مطلب ہو. تو اور نہ انتم، انتم کو مطلب آپ قاعدہ میں پڑھو، یعنی آپ قاعدہ میں پڑھو ہو تم، یعنی تم سب، انتم آپ سب یا تم سب. تو اٹھے سلیل ترجمہ کے اور نہ تم، تا میم تم، اور نہ تم عابدون کو مطلب ہے عبادت کرنے والے ہو. یعنی دیکھو عابدون، عابد کی جمع ہے عابدون یعنی پلورل. عبادت ناؤن ہے، وہ نام ہوا جکھا میں، تو اے پلورل ہے کو عبادت. تو ای کو سلیل ترجمہ ای عین با الف عبادت دت کرنے، کاف را اور نون یا کرنے والے ہو، واو الف لام یا والے ہو. ماں کو دیکھو ماں جبر ہے، الف اور او مد ہے، تو او بھی حرف مد ہے. جہاں او پڑھو نا پا اٹھے او یا پر کھڑو جبر ہے اور الف پر مد ہے، یا او کھینچی سی یا ایوہ الکافرون. اس حساب سے دیکھو لا اعبدو، اس حساب سے دیکھو ہے ما اعبدو. تو ماں کو مطلب اسی ہے سلیل جس کی، جیم سین جس اور کاف یا جس کی، عابد میں عبادت کرتا ہوں. دیکھو عابدو میں عبادت کرتا ہوں. دیکھو اوئی عابدو آئے ہوئے عابدو، لیکن اٹھلا میں عبادت کرتا، تو سلیل ترجمہ میں عبادت کرتا ہوں. میں میم نون میم یا اد نون، میں عین با دال تا عبادت عبادت کاف را کر تا الف کرتا، او ہا ہے اور او واو ہے اور او اد نون ہے، کرتا ہوں. تو ایک سلیل ترجمہ کی حساب سے کرچے آپ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. اب چوتھی آیت کو ترجمہ ولا دیکھو اور نہ، ولا کو مطلب ہے اور نہ نون ہا نہ نہیں بھی ہو لکھ سکا پا، اور نہیں میں اٹھے بھی لکھ سا اور نہیں تم،
یہ بھی لکھ سکاں لیکن نہ بھی کر سکاں، دونوں ہی صحیح ہے۔ جہاں پا دیکھو اٹھلی کی اور نہیں تو وہ اٹھ بھی لکھ سکاں، کوئی دقت کو نہیں نہ کی جگہ، نہ نہیں ایک ہی ہے، منع نوٹ نو بھی کی طرح۔ اور نہ انا کو مطلب ہے دیکھو انا، اور جلدی سے الف کو نپٹ جاؤ، انا کو مطلب ہے میں، آپ گرامر میں پڑھی میم یا ادنون میں عابدن، عابدن کو مطلب ہے عبادت کرنے والا، وہ بھی قاعدہ میں آپ پڑھ عبادت، دیکھو عین با الف دال تا، عبادت کاف را کر نون یا کرنے والا، کرنے والا۔ تو دیکھو ماشاءاللہ دیکھو اٹھا ایک بہت ہی اچھی اسلامک نام ملیو اپا نے، کہ کئی جگہ کو نام ہوا ہے عابد، تو لکھنا میں عابدن آسی لیکن پڑھنا میں عابد، عابد کو مطلب ہے عبادت کر باڑو، اللہ کی عبادت کر باڑو ہے نا، بنا بولا عابد۔ تو کوئی بھی لڑکا کو آدمی کو نام ہوا ہے عابد تو وہ اسلامک بہت ہی اچھو نام ہے، اور آپاں لڑکاں کو وہ نام رکھ سکاں۔ ہاں آج ضرور ہے کہ عابد کو مطلب وہ ہے لڑکا کو نام، لیکن لڑکی کو نام بھی رکھ سکاں عابدہ، عابدہ کو مطلب ہے عبادت کرباڑی، اللہ کی عبادت کرباڑی۔ اٹھا میں لکھ کر بتا رہی ہوں بس تھانے، ہوم ورک میں مت لکھ جو، لیکن اے دو نام ای واسطہ بتا رہی ہوں کہ دیکھو عابد عین الف با دال، عابد، عابد لڑکوں کو نام ہوئے ہے، اور عین الف آ با دال ہا اور ایک اوپر تاو ہے۔ تو دیکھو او عابدن عابد یعنی اللہ کو عبادت کر باڑو عابد، اور تن لیکن پڑھنا میں کیا اسی عابدہ، تو لڑکی کو عورت کو نام ہے عابدہ، تو لڑکا کو وہ بہت ہی اچھا نام رکھنا چاہیے عابد، اور اسلامک نام ہے، اور لڑکی کو عابدہ اسلامک نام ہے۔ تو دیکھو اب اٹھا گا پا گیا عابدن عبادت کرنے والا، ماں دیکھو او ملسی ماں، او بھی اٹھے ماں میں کیا جس کی، دیکھو اٹھے جس کی آپ لکھتا ہوا آ رہا ہیں، جس کی جیم سین جس کاف یا، جس کی عابدتم کو مطلب ہے تم نے عبادت کی، او پاسٹ ٹینس کو ہے، دیکھو عابدتم گرامر میں پڑھ سننا، تم نے عبادت کی، یعنی تا میم تم نے عین با عبادت تا، عبادت کی یعنی تم سب نے، عابدتم تم کو مطلب ہے تم سب نے۔ تو دیکھو ای کو سلیل ترجمہ کے اسی وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَابَدتُّمْ، اور نہ میں عبادت کرنے والا جس کی تم نے عبادت کی۔ اب دیکھو 5ویں آیت کو ترجمہ، 5ویں آیت ولا دیکھو او یا گیو پھر، اور نہ، انتم یعنی آپ سب، یا تم تا میم تم، ولا انتم اور نہ تم یعنی سب، تم سب یا تم لوگ، عابدون کو مطلب ہے عبادت کرنے والے،
با دال تا عبادت کاف را کر نون یا کرنے واو الف وا اور لام یا کرنے والے ماں کو مطلب ہوگی جس کی جس کی اعبدو اعبدو دیکھو اعبدو اٹھے بھی آئے اٹھے بھی آئے تین جگہ آئے ہو اعبدو کا مطلب وہ ہے میں عبادت کرتا ہوں پرزینٹ ٹینس میں آگے نا میں میم یا اور نون میں ادو نون میم یا ادو نون میں عین با الف دال تا عبادت کاف را کر اور تا الف کرتا ہوں ہا واو آدو نون ہوں کرتا ہوں تو دیکھو ایک سلیل ترجمہ کیا کرسیاں وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا عَابُدْ اور نہ تم عبادت کرنے والے جس کی میں عبادت کرتا ہوں آخری آیت لکم لکم کو مطلب ہے تمہارے لیے آپ گرامر پر پڑھو تا ہا میم را او میم 88 ہو سوری میم او ہا ہے او ہا اٹھے تا میم ہا را تمہارے وہ یا ہے تمہارے لیے لا یا دیکھو دو یا ہے تمہارے لیے دینکم دینکم کا مطلب ہے تمہارا دین تمہارا دین دال یا نون دین تمہارے لیے تمہارا دین ولیے ولیے کو مطلب واو کو مطلب ہے اور ولیے کو مطلب ہے میرے لیے میم یا را میرے اور او یا ہے میرے لیے لا یا میرے لیے دینی میرا دین میم یا را میرا الف میرا دال یا نون دین تو آج اپنا ہوم ورک ہے اور ای ہوم ورک سے ہوم ورک نہ کم سے کم ایک پیج میں 2 بار لکھنا ہے اور پیچھے کا ہوم ورک کم سے کم 1 بار دہرانا ہے اور ای صورت کی میں بہت بڑی فضیلت ہے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماوے ایک حدیث میں آوے کہ جو بھی کوئی رات نہ ای صورت نہ پڑھ سوسی تو صبح تک وہ شرک سے پاک ہے بعض دفعہ آدمی کو انتقال بھی ہو جاؤ تو یہاں سمجھ لے کو وہ بری ہے شرک سے اور وہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی نے یوم القیامت کا دن جنت میں داخل کرے کیونکہ شرک سے پاک ہو جاؤ وہ اور آدمی شرک سے پاک ہوا ایک تو فضیلت دوسری فضیلت ای صورت کی بہت ماشاءاللہ بہت بڑو اجر و ثواب ہے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر کی 2 سنت پڑھتا نے بھی دوسری سنت میں پہلی میں سورۃ قل هو اللہ احد پڑھتا اور دوسری میں سورۃ الکافرون پڑھتا اور مغرب کے معنی بھی اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری دو سنت ہوئے سنت موقدہ
مغرب کے بعد میں، تو بام بھی دوسری پہلی میں سورۃ قل هو اللہ احد پڑھتا اور دوسری میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتا، تو وہ سنت طریقوں بھی ہے۔ اور عشاء میں بھی جو وطر کی تو آخری رکعت وہ بھی کمائن وہ ہے، تو وطر کمائیں بھی اللہ کا رسول پہلیا سورۃ الکافرون پڑھتا اور بھی کے بعد میں آخری رکعت میں وطر میں قل هو اللہ احد پڑھتا، تو آن کی بہت ہی بڑی فضیلت ہے۔ تو دیکھو اے آج کا ہوم ورک ہے، آنے کی حساب سے تھا پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما عابد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عابدتم، اور نہ میں عبادت کرنے والا جس کی تم عبادت کی، جس کی تم نے عبادت کی، ولا انتم عابدون ما عابد، اور نہ تم عبادت کرنے والے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔